نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب مرتبہ شکر ہے جس کی خاص توفیق اور خاص عنایت سے آج ہم سب لوگ ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کے دامن میں، جسے عرف عام میں شب قدر کہا جاتا ہے اور شب قدر سمجھا جاتا ہے، اس مبارک رات کے دامن میں جامعہ مسجد نور مدینہ شیخو پورہ کے اس خوبصورت ہال کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کرنے کے لیے، اس کے ساتھ کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے، کچھ پیار اور محبت کی باتیں اس سے شیئر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ عزیزان من، حضور علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کے اندر قیام کیا، یعنی اس کے اندر جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارا، اس کی پچھلی زندگی کے جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بندے کی عمر 20 سال ہے تو 20 سال کے گناہ معاف ہو گئے، 50 سال ہے تو 50 سال کے، 60 ہیں تو 60 کے، 80 سال کا ہے تو 80 سال کے معاف ہو گئے۔ جتنی بھی پچھلی زندگی کے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، دو کنڈیشنز ہیں، ایک ایمان اور دوسری احتساب۔ احتساب کیا ہوتا ہے؟ احتساب ہوتا ہے اپنا محاسبہ کرنا، اپنا جائزہ لینا کہ میں دنیا کے اندر کیا کرنے آیا تھا، کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کر کے یہاں سے جانا ہے۔ آج کی رات ایک طرف اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ اب تک ہو چکا ہے وہ تو معاف فرما، اور دوسری طرف آئندہ کے حوالے سے غور و فکر کرنے اور اپنے خالق اور مالک کے ساتھ کوئی نئے عہد و پیمان کرنے کی رات ہے۔ اس رات کے حوالے سے آج کی اس نشست کے اندر ہم نے جو عنوان سوچا ہے اس کو کہتے ہیں انسان مرتضیٰ۔ انسان مرتضیٰ یعنی ایسا انسان کہ جس سے اس کائنات کا خالق اور مالک خوش ہو کر بندے کو کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ بندہ ایسا بندہ کیسے بنے کہ کائنات کے خالق اور مالک کو اس بندے پر پیار آنا شروع ہو جائے۔ بس ہماری آج کی سپیچ کا یہی عنوان ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، انشاءاللہ پورا ایک مکمل اس حوالے سے تشنگی باقی نہیں رہے۔ انسان مرتضیٰ وہ بندہ بننا جو بنانے والے کو پسند آ جائے۔ بندہ تو ہر کوئی ہے، قرآن نے کہا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اس کائنات کے اندر ہر وجود جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ بن کر، بندہ ہو کر پیش ہوگا۔ ہر چیز اس کائنات کے اندر بندگی میں ہے، لیکن وہ بندہ کون سا ہے جس کو خدا کہہ دے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ علامہ سے پوچھے، وہ کہتے ہیں عبد دیگر عبدو ہو چیزیں دیگر است، ما سراپا انتظار او منتظر۔ کہتے ہیں جو خالی عبد ہوتا ہے نا، خالی بندہ ہوتا ہے، وہ بیچارہ اور چیز ہے، اور جو اس کا بندہ بن جاتا ہے وہ اور ہو جاتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟
علامہ نے اگلے مصرے میں کہا کہ جو خالی بندہ ہوتا ہے یہ سراپا انتظار ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے متعلق کیا لکھا ہے، میری تقدیر کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر جو اس کا بندہ بن جاتا ہے نا، وہ تقدیر کا انتظار نہیں کیا کرتا، وہ تقدیر کی طرف دیکھا نہیں کرتا، بلکہ خدا کی تقدیر خود اس کی طرف دیکھا کرتی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ 5 منٹ گزر گئے ہیں، باقی 55 منٹ ہیں، انشاءاللہ 55 منٹ کے اندر یہ بات سمجھنی ہے کہ تقدیر یزداں بندہ خود کیسے بن سکتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی جس آیت کو آغاز میں تلاوت کیا تھا اس کی روشنی میں سمجھیں کہ عبدو کیسے بننا ہے، اس کا بندہ کیسے بننا ہے۔ بندے تو ہم سب لوگ ویسے بھی ہیں، لیکن اس کا بندہ کیسے بننا ہے، آج کی رات ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے اور اس چیز کا ڈیسیژن کرنا ہے اپنے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ کہ باری تعالیٰ خالی بندہ ہو کر بتھیری زندگی بسر کر دی، اب آج کے بعد تو پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، میں پرومس کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں تیرا بندہ بن کر جیوں۔ قرآن مجید کی جس آیت کو تلاوت کیا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا صبغۃ اللہ، لوگوں رنگ اگر چڑھانا ہے نا تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ۔ اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر یہودیوں کے ہاں ایک قدیم سے رسم چلی آ رہی تھی، اور عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں قدیم سے ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا اس بچے کو زرد رنگ کے پانی سے نہلا دیتے، غسل کرا دیتے، پانی کے اندر تھوڑا سا زرد رنگ ملا کر اس کو غسل کرا دیتے، نہلا دیتے، اور اس کے بعد اپنے گمان کے اندر یہ سمجھ لیتے کہ بس اب اس پر پکا رنگ چڑھ گیا ہے یہودیت کا، یا عیسائیوں کا بچہ ہوتا وہ سمجھتے عیسائیت کا، اب پکا رنگ چڑھ گیا، اب یہ پکا عیسائی بن گیا ہے یا پکا یہودی بن گیا۔ وہ اللہ نے کہا اہم کو جاہلو، وہ یہ بھی کوئی رنگ ہے جس کو چڑھا رہے ہو، پھر اگلی دفعہ بچے کو نہلاؤ گے تو وہ رنگ اتر جائے گا، اور رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر اس پوری کائنات کے اندر رنگ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ رنگ اللہ کا کہ جس کو دنیا کی تو رہ گئی ایک طرف موت بھی آ کر نہ اتار سکے۔ عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش صاحب نے کیسی خوبصورت بات کی تھی، کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہ لیندا، وہ رنگ چڑھاؤ، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کہتا ہے میرا رنگ چڑھاؤ۔ اب اللہ کا رنگ کون سا ہے پتہ کہاں سے چلے، کس کو جا کر بندہ پوچھے؟ آپ کو پتہ ہے اس کائنات کے اندر اللہ کی مزاج شناس ہستی کون ہے؟ وہ ایک ہی ہستی ہے، تاجدار کائنات امام الانبیاء حضور علیہ السلام کی ذات۔ تو تاجدار کائنات سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ خدا اپنا رنگ چڑھانے کی بات کر رہا ہے، اس رنگ سے مراد کون سا رنگ ہے؟ تو حضور علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، لوگوں اللہ کے رنگ سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے اخلاق ہیں نا ان اخلاق کو اپنی شخصیت کے اندر اتار دو۔ جو اللہ کے اخلاق ہیں ان اخلاق کو اپنی شخصیت کے اندر اپنی سیرت کردار کا حصہ بنا لو۔ جیسے جیسے اللہ کے اخلاق اور اللہ کا کردار تمہارے اندر آتا جائے گا اسی حد تک تمہارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھتا چلا جائے۔ چلو جی ایک بات تو طے ہو گئی، اب آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور یہ پتہ کرتے ہیں کہ اللہ کے اخلاق کون سے ہیں، اللہ کے اخلاق کون سے ہیں۔ اس کا جواب قرآن و حدیث سے جو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے اخلاق وہ ہیں جو اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ کے صفاتی اسماء قرآن مجید کے اندر آئے۔
اللہ کو اپنی صفات سے بڑی محبت ہے۔ کوئی زمانہ تھا جب خدا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، اس نے کہا کہ میری صفات تو ہیں، میں رحمان ہوں، مگر میرا رحمان ہونا کسی کے کام نہیں آ رہا ہے، کوئی تو مخلوق ہو جو میری رحمت سے فائدہ اٹھائے۔ اس نے کہا میں رب ہوں، رب اس کی صفت تھی، لیکن اس کی صفت ربوبیت سے استفادہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے چاہا کوئی مخلوق ہو جو میری صفت ربوبیت سے استفادہ کرے۔ اللہ حاضر قیاس، اس کی صفات اس کائنات کے اندر موجود تھی، مگر جب اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں تو کوئی اس کی صفات سے استفادہ کیسے کرتا؟ چنانچہ اس نے کیا کیا؟ اس نے ڈسیژن کیا کہ اب میں نے ایسی مخلوقات پیدا کرنے ہیں جو میری صفات سے استفادہ کر سکے، ورنہ میری صفت ربوبیت جب کسی کے کام ہی نہیں آ رہی تو میری صفت تو ہے اپنی جگہ، میری رحمت جو ہے وہ کسی کے کام ہی نہیں آ رہی۔ اس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور کلو ہم اس میں ساری مخلوقات۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور بات طے کی کہ عام مخلوقات تو میری صفات سے استفادہ کرے گی، کوئی ایسی مخلوق بھی ہونی چاہیے جو خود میری صفات کا مظہر بنے، جس مخلوق کے اندر میری صفات کا عکس نظر آئے، میری صفات کی جھلکیاں نظر آئیں۔ میں رحمان ہوں، میری صفت رحمت چھلکتی ہوئی اس مخلوق کے اندر دکھائی دے۔ اللہ حاضر قیاس میری صفات کا جو مظہر بنے، اس مقصد کے لیے اس نے حضرت انسان کو سلیکٹ کر دی، انسان کو سلیکٹ کر لیا کہ باقی ساری مخلوقات تو میری صفات سے استفادہ کرے گی، انسان میری صفات سے استفادہ بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ میری صفات کا مظہر بھی بنے گا، اس کے اندر میری صفات کی جھلکیاں نظر آئیں گی۔ میں رحمان ہوں تو میری صفت رحمت اس کے اندر بھی چھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ میری صفت ربوبیت ہے، وہ صفت میں اس کے اندر بھی محدود پیمانے میں ہی صحیح دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری صفت جواد ہونا ہے، وہ میں اس کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری صفت احسان ہے، میں انسان کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسے اپنی صفات کے ساتھ بہت محبت ہے، اسے اپنی صفات کے ساتھ بہت محبت ہے، اور قانون اس نے یہ بنا دیا ہے کہ بندوں میں سے جو بندہ جتنا زیادہ میری صفات کو اپنے اندر جذب کر لے گا، اتنا ہی زیادہ مجھے اس کے ساتھ بھی محبت ہوتی چلی جائے گی۔ خدا کی بارگاہ کا قانون سمجھے، شاید اس اینگل سے یہ بات آپ نے پہلے کم سنی ہوگی، اور آج یقین کریں، دھیان سے سن کر آج کی رات میں فیصلہ کریں کہ آئندہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، تو دیکھیں پھر اول سے ابدو تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے۔ اس نے طے کیا کہ میں انسان کو بنا رہا ہوں، یہ میری صفات سے استفادہ بھی کرے گا اور ساتھ میری صفات کا مظہر بھی بنے گا، اس کے اندر سے میری صفات کا عکس نظر آئے گا، میری صفات چھلکتی ہوئی دکھائی دے گی۔ چنانچہ اس نے قانون بنا دیا، جس بندے کے اندر جتنی زیادہ میری صفات موجود ہوں گی، جو جتنا زیادہ میری صفات کا رنگ اپنے اوپر چڑھاتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ مجھے پیارا لگتا چلا جائے گا۔ اب اس کی جو صفات تھی وہ سب سے زیادہ کمال کے درجے کے اندر جا کر جس ہستی کے اندر آئیں، اس ہستی کا نام ہے تاجدار کائنات، امام الانبیاء، حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ، جس ہستی کے اندر درجہ کمال تک جا کر اللہ کی صفات جھلک رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، میرے حبیب تجھے بھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اللہ حاضر قیاس، کیونکہ سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے اندر اللہ کی صفات حضور علیہ السلام کی ذات میں موجود ہیں، اور میں نے بتایا اس نے قانون یہ بنایا ہے، جس بندے کے اندر جس درجے میں میری صفات چھلک رہی ہوں گی، اسی درجے میں وہ مجھے پیارا لگنا شروع ہو جائے۔ چنانچہ سب سے زیادہ اللہ کا محبوب وہ ہستی حضور علیہ السلام کی ذات، اور ساتھ اس نے طے کر دیا کہ میرے حبیب تجھے میں پورے زمانے کے لیے رول ماڈل بنا رہا ہوں،
چونکہ میری صفات کا پیکر اتم تو ہے، تیرے اندر میری صفات نقطہ کمال کے اندر جا کر چھلک رہی ہیں، لہذا جو بندہ جتنا زیادہ تجھے فالو کرتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ مجھے محبوب بنتا چلا جائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دنیا والوں تمہارے لیے اپنے رسول کی زندگی میں نے کامل نمونہ بنا دی ہے، ایک رول ماڈل بنا دیا ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا قل، میرے حبیب ان کو بتاؤ، ان کو کہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک شرط ہے جس کو پورا کرنا ہوگا، فاتبعونی، میری اتباع کرنی ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام کی اتباع کا مقصد کیا ہے؟ مطلب اللہ کی صفات کو فالو کرنا، چونکہ حضور علیہ السلام کامل اور مجسم نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اماں عائشہ یہ بتائیں حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پوچھنے والے نے کہا پڑھا ہے، تو کہا کانا خلقہ القرآن، ارے قرآن ہی تو اس کے اخلاق تھے۔ تاجدار کائنات کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن تھیوری ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ تھیوری کی شکل میں اللہ کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے، اللہ کے اسماء کو بیان کر رہا ہے، اللہ کی صفات کو بیان کر رہا ہے، اور اس تھیوری کا جو پریکٹیکل نمونہ ہے وہ تاجدار کائنات کی ذات ہے۔ تو جب تھیوری اور پریکٹیکل ملتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ نتائج کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب تجھے اخلاق کے کسی عام سے درجے پر فائز نہیں فرمایا، بلکہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تجھے اخلاق کے اس عظیم ترین مرتبے پر فائز فرمایا ہے کہ جہاں پر کسی اور کی گرد تک نہیں پہنچ سکتی، تیری گرد تک کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، اور آقا نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کو کمال تک پہنچا دوں، قیامت تک کے لیے ایک کرائیٹیریا سیٹ کر دوں، ایک مثال سیٹ کر دوں۔ تو میں نے بتایا کہ چونکہ اللہ رب العزت کی صفات اسی سے اس کے اخلاق بنتے ہیں، اور اخلاق صفات کا ہی دوسرا نام، وہیں سے جنم لیتے ہیں، تو اس کا کامل درجہ کے اندر کامل جو مظہر اتم ہے حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان کو بتا دو قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ فاتبعونی، مجھے فالو کرنا ہوگا، میری پیروی کرنی ہوگی، میری اتباع کرنی ہوگی۔ جب میری پیروی کرو گے، مجھے فالو کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم تو چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے محب بن جائیں، اللہ سے محبت کرنے والوں کی لسٹ کے اندر ہمارا نام آ جائے، تمہاری تو یہ خواہش تھی نا، لیکن اللہ تمہارے ساتھ پرامس کر رہا ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ خود تمہارے ساتھ محبت کرنی شروع کر دے گا، اور وہ تمہارا نام اپنے محبوبوں کی فہرست میں لے آئے گا۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ آغاز میں نے کہا کیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ انسان مرتضیٰ کیسے بننا ہے، وہ بندہ کیسے بننا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہو۔ تو دیکھیں یہ قرآن کی آیت سے بات سامنے نہیں آ گئی ہے، اور جو فلسفہ بتا رہا ہوں صفات والا ہے، وہ دیکھیں وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اندر موجود ہے، کامل درجے کے اندر۔ خدا نے کہا کہ اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر انسان مرتضیٰ بننا چاہتے ہو، تو کچھ نہیں کرنا، صرف اتنا کرنا ہے کہ میری صفات کا جو پیکر اتم ہے میرے حبیب کی ذات، اس کو فالو کرتے چلے جاؤ، اس کے نتیجے میں میری صفات کا رنگ تمہارے اندر آتا چلا جائے گا۔ جتنا زیادہ میری صفات کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی زیادہ تم میرے محبوب اور میرے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے، سادہ سی بات ہے۔ فرمایا میری صفات کا رنگ چڑھا لو، جتنا گل ڈالتے جاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا تمہارے اندر مجھے اپنی صفات کا رنگ نظر آئے گا، جتنی صفات نظر آئیں، اب آئیے ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں چل کر دیکھتے ہیں
کہ اس کی صفات ہیں کون کون سی۔ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے ربوبیت، رب ہونا۔ اس نے آغاز میں اپنا تعارف کرایا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کہتے ہیں اس ہستی کو جو کسی وجود کو ادنا حالت سے اٹھائے اور آہستہ آہستہ نقطۂ کمال تک پہنچا دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ پرورش کرنے والا، نشو و نما کرنے والا، تربیت کرنے والا اور کمال تک پہنچانے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے والدین کو بھی رب کہا گیا نا، رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرا، اولاد سے کہا گیا کہ دعا کیا کرو اس طرح کہ یا اللہ تو میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح بچپن کے زمانے میں انہوں نے مجھے پالا تو والدین کو بھی رب کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ربوبیت ہے، رب ہونا ہے، پر پالنا، پرورش کرنا، نشو و نما کرنا، اس میں مدد دینا۔ وہ کہتا ہے اس صفت کو جتنا زیادہ تم فالو کرتے چلے جاؤ گے، اپنے محدود دائرے میں رہتے ہوئے دوسروں کو پروان چڑھانے، نشو و نما دینے، ان کو پھیلنے میں، پھلنے میں، پھولنے میں جتنی زیادہ مدد دیتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ وہ ربوبیت والی صفت دیکھیں کہ دنیا والے کیا کرتے ہیں، زمانے والے کیا کرتے ہیں، اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں رب ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ فلاں بندہ تو مجھے مانتا نہیں ہے لہذا میں اس کا رب بھی نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھے مانے یا نہ مانے، میری صفت ربوبیت ہے، وہ ہر ایک کے اوپر ظاہر ہونی ہے۔ تو ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا سا کوئی بندہ ہمارے ساتھ بے رخی کا مظاہرہ کریں تو ہم کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کی طرف التفات کیوں کریں، ہم اس کی طرف مائل کیوں ہوں جب وہ کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ربوبیت کا حوصلہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی رات کے اندر جنگل میں آگ جلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی اثناء میں وہاں سے ایک مسافر گزرتا ہے، اور گزرتے گزرتے جب اس نے دیکھا آگ جل رہی ہے، اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ مجھے اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھ جاؤں، میں بھی کچھ آگ سے استفادہ کر لوں، اور ساتھ مسافر ہوں، کھانا بھی کھانا ہے، بھوک لگی ہے تو میں اپنا کھانا بھی ساتھ لایا ہوں، میں کھانا بھی کھا لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹھو، سو بسم اللہ۔ وہ بیٹھ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک طبیعت کے اندر توحید کا خمار تھا، ہر وقت اللہ کی باتیں کرنا، اللہ کی دعوت دینا۔ چنانچہ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ذوق کے عین مطابق اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بتاؤ اللہ کو مانتے ہو تم، اللہ کے متعلق تمہارا کیا خیال؟ اس نے کہا کون سا اللہ، میں تو کسی اللہ کو نہیں جانتا۔ وہ مجوسی تھا، آگ کو پوجا کرنے والا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ خدا بھی ہے، اللہ بھی ہے۔ اس نے کہا میں تو کسی اللہ کو نہیں جانتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اللہ کو نہیں جانتے؟ وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، مجھے بھی پیدا کرنے والا، تجھے بھی پیدا کرنے والا، مجھے بھی رزق دینے والا، تجھے بھی رزق دینے والا، تم اس اللہ کو جانتے ہی نہیں؟ کہتا نہیں میں تو کوئی اللہ کو نہیں جانتا۔ تو کہا پھر اچھا تم کس کی پوجا کرتے ہو، کس کی بات کرتے ہو؟ اس نے کہا یہ دیکھیں گے تو میں تو آگ کی پوجا کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آگ کو جلانے والا بھی میں ہوں، اور میں جب چاہوں بجھا دوں۔ تو جو آگ خود اپنے جلنے اور بجھنے کے اندر ایک بندے کی محتاج ہے، وہ کسی کی رب کیسے ہو سکتی؟ لیکن وہ ذرا بڑی عمر کا تھا، پختہ عمر کا، اس کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ اس نے کہا کہ میں تو اسی کو مانتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دینے کی کوشش کی، اس کی سمجھ میں بات نہ آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ کو سجدہ کر دیا۔ اچھا جی میں تو اسی کو مانتا ہوں، اسی کو کروں۔ ابراہیم علیہ السلام کی غیرت توحید جوش میں آ گئی، فرمایا اٹھو اور چلے جاؤ یہاں سے، میرے سامنے پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر تم آگ کو سجدہ کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، یہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھا اور چل پڑا، تھوڑی دور گیا اور اوپر سے فرشتہ آ گیا پیغام لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ فرمایا ابراہیم تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لرز کر رہ گئے۔ باری تعالیٰ وہ تیرا بندہ تھا، وہ تجھے جانتا نہیں ہے،
پہچانتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے۔ فرمایا ابراہیم کیا ہوا وہ مجھے نہیں جانتا، میں تو اسے جانتا ہوں۔ وہ مجھے نہیں مانتا تو پھر کیا ہوا؟ میں تو اسے مانتا ہوں۔ وہ نہیں پہچانتا تو کیا ہوا؟ میں تو اسے پہچانتا ہوں۔ فرمایا ابراہیم اس شخص کی عمر 90 سال ہے، 90 سال سے میرے سامنے اس دھرتی کے اوپر وہ شرک کر رہا ہے، آگ کو پوج رہا ہے، اس کے باوجود میری ربوبیت کا حوصلہ ہے کہ میں 90 سال سے اس کا شرک برداشت کر رہا ہوں اور اس کو رزق بند نہیں کیا ہے، کھانا پینا بند نہیں کیا ہے، زندگی کی دولت نعمت سلب نہیں کی ہے۔ ابراہیم تم چند لمحے کے لیے اس کے شرک کو گوارا نہ کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ اور اس کو منا کر لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً بھاگے، جو مزاج یار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اور تھوڑی دوری وہ گیا تھا اور جا کر اسے کہا بھائی اور خدا کے لیے نہ مانو اللہ کو، واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا اب کیا ہوا؟ تھوڑی دیر پہلے تو آپ مجھے یہ کہہ رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری وجہ سے میرا خدا میرے ساتھ ناراض ہو رہا ہے۔ وہ بندے نے جب یہ سنا اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کہنے لگا میری وجہ سے تمہارا خدا تمہارے ساتھ ناراض ہو رہا ہے؟ جس خدا کو میں جانتا نہیں، مانتا نہیں، پہچانتا نہیں، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا میں واپس بعد میں جاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ اس خدا کا کلمہ کیا ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ اور ابھی میں اس خدا پر ایمان لے آتا ہوں۔ جو کام ابراہیم علیہ السلام کا جلال نہ کر سکا وہ اللہ تعالیٰ کے جمال نے کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس کی صفت ربوبیت۔ وہ کہتا ہے میرے بندو اگر میرے بندے بننا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ مان دیا کہ تم اس درجے میں یہ اخلاق اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، مگر میری ربوبیت کا کچھ نہ کچھ عکس تو تمہارے اندر دکھائی دے، کچھ تو دوسروں کو پھلنے پھولنے میں مدد دو، ان کو قربان چڑھانے میں، اس لیے نہیں کہ جواباً کوئی صلہ ملے، بدلہ ملے، بلکہ میری صفت ربوبیت کا آئینہ دار بنتے ہوئے دوسروں کو پالنے میں، قربان چڑھانے میں مدد دو۔ تو اس کی ایک صفت ربوبیت ہے۔ اسی طرح اس کی ایک صفت رحمت ہے، رحمت، ایسی رحمت جس کے متعلق آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور 100 حصوں میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے اور صرف ایک حصہ ساری مخلوقات کے اندر کلہم تقسیم کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا قائم رہے گی، تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی ایک حصے کا فیضان ہے۔ دنیا کے اندر جو کوئی بھی جہاں کسی کے ساتھ رحمت کرتا ہے، اور یہ خالی انسانوں کے اندر نہیں، ایک بکری بھی اپنے بچے کے ساتھ جو پیار کرتی ہے، شفقت کرتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی اسی رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو رحمت کا ایک حصہ پوری کائنات کے اندر تمام مخلوقات کے اندر تقسیم ہوا، اور اس ایک کے مظاہرے ہم جگہ جگہ پر دیکھتے ہیں۔ تو جس نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے رحمتی واسعت کل شیء، لوگوں میری رحمت نے کائنات کی ہر چیز کو اپنی آغوش کے اندر لے رکھا ہے، اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے، اور اسی لیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، جتنے بھی گناہ ہیں بہرحال وہ میری رحمت سے نیچے نیچے ہیں، کم ہیں۔ وہ یہی صفت رحمت اپنے بندوں کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگوں اگر اللہ کی رحمت سے حصہ لینا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ زمانے والوں پر رحم کرو، جتنا زیادہ تم اس کی صفت رحمت کو اپنے اندر سموتے چلے جاؤ گے، اس صفت رحمت کا مظہر بنتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی زیادہ وہ آسمان والا تم پر اپنی رحمتیں نشاور کرتا چلا جائے گا۔
اور دوسروں کے ساتھ جو رحمت کرنی ہے اس خیال سے نہیں کرنی ہے کہ یہ جواباً ہمیں کوئی صلہ دے، کوئی بدلہ دے، کوئی شکریہ ادا کرے ہمارا، یا کسی شکل کے اندر کوئی بدلہ لٹائے، نہیں، صرف اس لیے کرنی ہے کہ باری تعالیٰ میں تیرا محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں، اور چونکہ تو نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ تیری صفتوں کا مظہر بنوں، اور تیری صفتوں میں سے ایک صفت رحمت ہے جس کا تو قرآن کے اندر جگہ جگہ پر تذکرہ اور ذکر کرتا ہے، اور جس کے لیے اس نے 2 نام بنائے، باقی ساری صفتوں کے لیے عام طور پر ایک نام ہے، لیکن صفت رحمت کے اظہار کے لیے اس نے 2 نام سلیکٹ کیے، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ یہ 2 نام ہیں صفت رحمت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، رحمان کا مادہ بھی رحمت اور رحیم کا مادہ بھی رحمت، تو یہ صفت اسے اتنی پیاری ہے، وہ کہتا ہے بندو اگر میرے بندے بننا چاہتے ہو تو پھر اس صفت رحمت کا مظہر تمہیں بھی بننا ہوگا، تمہیں بھی اپنی بساط کے مطابق اپنے محدود دائرے کے اندر رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ رحمت کا، رافت کا، شفقت کا پیکر بننا ہوگا۔ اسی طرح اس کی صفات میں سے ایک صفت ودود ہے۔ ودود کا معنی ہے محبت کرنے والا، وہ اپنی مخلوق کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی، فرمایا داؤد میرے بندوں کو بتا دو کہ یہ تو بندے ہو کر مجھ سے دور دور رہتے ہیں، بندے ہو کر دور دور رہتے ہیں، میں ان کا رب ہو کر ان کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں ان کا رب ہو کر ان کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں تو یہ خوشی کے مارے چیخنا شروع کر دیں، چلانا شروع کر دیں، اتنا چیخیں اتنا چلائیں کہ چیختے چیختے چلاتے چلاتے ان کی روحیں قفس انسری سے پرواز کر دیں اور ان کے جسموں کے اعضاء ان کے جسموں سے الگ ہو جائیں۔ ان کا یہ جان لینا کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے وہ بندوں کے ساتھ، اور بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے سراپائے محبت بن جائیں، سراپا محبت۔ آقا نے فرمایا المومن مالافن، مومن الفت کا، محبت کا منبع ہوتا ہے، مرکز و محور ہوتا ہے، اور فرمایا لا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اس بندے کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جو دوسروں سے محبت کرنی نہیں جانتا اور دوسروں سے محبت لینی نہیں جانتا، یعنی جو دوسروں کے لیے محبت کا پیکر نہیں بنتا۔ ہمارے ہاں دینداری کے بھی عجیب، جو فلاں آدمی نیک بڑا ہے بس زبان کا ذرا تیز ہے، میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی ہے کہ یہ کرائیٹیریا کیا ہے، یہ معیار کیا ہے۔ کہیں قرآن اور حدیث سے یہ معیار دکھا دیں آپ کہ آپ نمازیں پڑھیں اور آپ کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ لوگوں کے ساتھ آپ جتنا مرضی تلخی کے ساتھ بات کریں، اور نام کیا رکھا ہو اس کا جی جلال، جلال ہے جی، بڑی جلالی طبیعت ہے۔ کیا جلالی طبیعت ہے یہ؟ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کون سا نمونہ ہوگا جی؟ آقا دو جہاں سے بڑھ کر کون سا عبادت گزار؟ جب اللہ تعالیٰ نے کامل نمونہ فالو کرنے کا حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو بنایا تو پھر اس سے ہٹ کر کون سا نمونہ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ کی صفت ایک ودودیت، اس کا ودود ہونا، محبت کا پیکر ہونا اور دوسروں سے محبت کرنا اپنی مخلوق کے ساتھ، وہ چاہتا ہے کہ بندو اگر میرے بندہ بننا چاہتے ہو تو پھر تمہارے اندر بھی میری اس محبت کی صفت چھلکتی ہونی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کی، گنتی کے چند لوگ مسلمان ہوئے، بالآخر نوح علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ جواب دے گیا۔ کم و بیش 1000 سال کے لگ بھگ، 10 سال میں ہمارا تو جواب دے جائے، سال میں جواب دے جائے، 2-4 مرتبہ ایک بندے کو بات کہیں وہ نہ مانے، چھوٹو جی ان کو کیا کہنا ہے، اب نہیں مانتا نہ صحیح۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے اور بالآخر جب نہ مانے، تقریباً 1000 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد بھی جب نہ مانے تو اب نوح علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ بڑی تبلیغیں کر دی ہیں،
بس یہ گنتی کے چند دانے تھے جو مسلمان ہونے والے تھے وہ ہو گئے ہیں، اب باقی سب کو غرق کر دیں۔ اب پیغمبر کے ہاتھ جب اٹھتے ہیں تو وہ عین اللہ کی منشا کے مطابق اٹھتے ہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے نوح، اٹس اوکے، میں ابھی غرق کر دیتا ہوں، تباہ کر دیتا ہوں، تو ایسا کر ایک کشتی بنا اور جو تجھے ماننے والے ہیں ان کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ، باقی سب کو غرق کرنا میرا کام۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور پھر آپ کو پتہ ہے قرآن نے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ جب کشتی بن رہی تھی تو وہ کس طرح مذاق اڑا رہے تھے، اور نوح علیہ السلام چپکے سے اپنا کام کرتے رہے۔ جب بن گئی اور کشتی کے اندر کچھ 100 کے لگ بھگ افراد تھے، وہ سوار ہو گئے جو مسلمان تھے، باقی سارے غرق ہو گئے۔ جب وہ غرق ہو گئے نا تو ان کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو ایک دن ایک عجیب میسج دیا، حکم دیا۔ حکم کیا دیا؟ فرمایا نوح مٹی جمع کرو۔ اب پیغمبر سرے منہ انحراف نہیں کرتا ہے، مزاج یار کی طرف دیکھتا ہے، یہ نہیں آگے پوچھتا کیا کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے مٹی جمع کرنی شروع کر دی، کہا اس کے برتن بنانے شروع کر دو۔ مٹی کے برتن، وہ زمانہ سادہ تھا، مٹی کے برتن چلتے ہوں گے۔ نوح علیہ السلام نے برتن بنانے شروع کر دے، ہمار لگتے گئے، بنتے گئے، باری تعالیٰ کتنے بنانے ہیں، کافی بنا لو۔ کافی سارے جب بن گئے نا اور وہ تیار ہو گئے، مکمل ہو گئے، تو ایک دن اچانک اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ نوح سارے ہی برتن توڑ دو، سارے برتن توڑ دو۔ نوح علیہ السلام حیران پریشان کہ اتنی محنت سے مٹی جمع کی، اتنی محنت سے برتن بنائے، اب سارے کے سارے برتنوں کو توڑنے کا حکم مل رہا ہے۔ باری ذرا ٹھیک ہے، توڑ دیے، اور اس کے بعد ہاتھ باندھ کر کہا مولا جو مزاج یار میں ہے مجھے پوچھنے کا حق تو نہیں ہے، ویسے میں ذرا پوچھ سکتا ہوں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ اگر برتن تڑوانے ہی تھے بعد میں تو پہلے اتنی محنت سے بنوائے کیوں؟ ہماری ذرا اس میں حکمت کیا تھی؟ یاد رکھیں جو نبی کا تربیت کنندہ ہے براہ راست خدا ہوا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح تمہیں ایک نکتہ سمجھانا چاہتا تھا۔ باری تعالیٰ کیا نکتہ سمجھانا چاہتے ہیں؟ فرمایا سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مٹی کس کی تھی؟ باری تعالیٰ یہ آپ کی۔ برتن آپ نے کس کے حکم سے بنائے؟ میرے حکم سے۔ آپ کے حکم سے؟ یا اللہ آپ کے حکم سے۔ فرمایا میری بنائی ہوئی مٹی، میری ہی دی ہوئی توفیق، جن ہاتھوں کو استعمال کیا ان کے اندر میری قوت، میرے حکم سے بنائے، اور توڑتے ہوئے لوگ تمہیں کتنا افسوس ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تمہیں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جن بندوں کے لیے تو نے ہاتھ اٹھا کر کہا ان کو غرق کر دے، میں نے ان کو غرق تو کر دیا، پر یہ سوچ مجھے اپنے بندوں کے ساتھ پیار کتنا زیادہ ہو۔ میں نے تو مٹی بھی اپنی استعمال کی اور خود ہی ان کو بنایا، تو نے تو میری مٹی استعمال کر کے میرے کہنے پر بنایا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی ایک صفت ودود ہونا ہے، محبت کا پیکر ہونا ہے۔ وہ سارے بندوں سے محبت کرتا ہے، گناہ گاروں سے بھی محبت کرتا ہے، نیکوکاروں سے بھی محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی دوسرے بندوں کے لیے محبت اور محبت کا پیکر بنتے چلے جائیں۔ جتنا زیادہ آپ اس کی صفت ودودیت کو اپنے اندر سموتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ اللہ کو پیارے لگنے شروع ہو جائیں گے، اتنے ہی زیادہ اللہ کو پیارے لگنے شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اتنے ہی زیادہ آپ اللہ کو پیارے لگنا شروع ہو جائیں گے، صفت ودودیت کا مظہر بنے۔ اسی طرح اس کی صفات میں سے ایک صفت جواد ہے۔ جواد کا معنی ہے دوسروں کو دینے والا، دوسروں کو نفع پہنچانے والا، ان کا فائدہ کرنے والا۔ جتنی زیادہ یہ صفت کوئی بندہ اپنے اندر سموتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کو پیارا ہونا شروع ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بہترین بندہ وہ ہے جو تہجد پڑھتا ہے، جو 100 رکعت ڈیلی پڑھتا ہے، نو، جو عبادات بہت کرتا ہے، جو تسبیحات ایک دن میں 1000 کرتا ہے۔ نہیں، فرمایا بہترین ہونے کا معیار ایک ہی ہے کہ کوئی بندہ دوسرے بندوں کے لیے کتنا زیادہ نفع بخش ہے۔ اور قرآن نے ایک انٹرنیشنل آفاقی اصول دیا، یونیورسل قاعدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا
کہ وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، فرمایا ہم نے ایک یونیورسل قاعدہ قانون بنا رکھا ہے کہ جو شخص بھی، جو وجود بھی دوسروں کے لیے جتنا زیادہ نفع بخش ہوگا، دوسروں کو جتنا زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہم اس کو زمین کے اندر بقا عطا فرماتے ہیں، جماؤ عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے ملینر ہیں اور بلینر ہیں وہ ویسٹ کے ہیں یا ایسٹ کے ہیں، اس نقطے کو پتہ نہیں وہ کیسے سمجھ جاتے ہیں۔ جہاں جہاں دنیا کے اندر میں بڑے لوگوں کو چیریٹی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے فوراً قرآن کی یہ آیت یاد آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہوا ہے، یہ لوگ جو بھی ہیں ایمان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کم از کم کسی نہ کسی درجے کے اندر ان کی فطرت جو ہے وہ اس قانون سے آشنا ضرور ہے کہ اگر ہم نے بچنا ہے تو بچاؤ کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے نفع بخش ہو جائیں، اپنی مال و دولت کے اندر دوسروں کا حصہ بنائیں اور دوسروں پر صرف کریں۔ چنانچہ وہ صرف کرتے ہیں اور اس قانون سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ کی صفت بتائی کہ ایک جواد ہونا ہے، اور جواد ہونے کا تقاضا آقا نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی۔ دیکھیں تشبیہ کیسی پیاری تھی، تمام مخلوق اللہ کی فیملی کے ساتھ کس کو محبت نہیں ہوتی؟ سمجھ میں آنے والی توجیہ پہ حضور علیہ السلام نے اگزامپل دی کہ ساری مخلوق اللہ کی فیملی ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ فَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنُ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی اس فیملی میں سے سب سے زیادہ پیارا اور محبوب وہ ہے جو اس فیملی کے باقی افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ بہتر بن جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ ان کو نفع پہنچاتا ہے، ان کو فائدہ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اس مثال کو، آپ کی فیملی کا کوئی فرد ہو، آپ کا بیٹا ہو، اگر کوئی تھرڈ پرسن اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کی آنر کرتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کی ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ کی مہربانی، آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ فلاں معاملے کے اندر یہ شفقت کی، یہ نرمی کی، یہ فیور کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اسی پر قیاس کر لو کہ ساری مخلوق اللہ کی فیملی ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو اپنی اس فیملی میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو زیادہ سے زیادہ اس فیملی کے لیے نفع بخش ہے۔ پھر اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے اس کا غفور ہونا، مغفرت کرنا، لوگوں کی غلطیاں، خطائیں، کوتاہیوں اور لغزشوں پر پردہ پوشی ڈالنا۔ تو یہ پردہ پوشی ڈالنا اور ان کو معاف کرتے چلے جانا، درگزر کرتے چلے جانا، یہ بھی اس کی صفات میں سے اس کی ایک انتہائی پیاری صفت ہے، اور وہ اپنے بندوں کے اندر بھی یہ صفت دیکھنی چاہتا ہے۔ کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ لوگ جو اپنے غیظ و غضب کو ضبط میں رکھتے ہیں، اظہار نہیں کرتے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ اپنے ایسے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اپنے بندوں کی نشانیاں اور علامتیں بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ نہیں آتا، غصہ آتا ہے، اور غصہ اسی وقت آئے گا نا جب کوئی بندہ ہمارے ساتھ مس بیہیو کرے گا۔ ایک بندہ میرے ساتھ مقبول رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس پر مجھے غصہ کیا آنا ہے؟ کہتے دیکھیں جی اس نے بات ہی کیسی کر دی ہے، اس نے کام ہی کیسا کر دیا ہے، غصہ کیوں نہ آئے بلا؟ اور بابا ٹھیک ہے، غصہ تو آنا ہی اس وقت ہوتا ہے، اور خدا نے یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ نہیں آتا ہے، فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ غور کریں ذرا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ ہیومن نیچر ہے کہ جب دوسرا بندہ کوئی مس بیہیو کرے گا تو اس کے نتیجے میں لازمی غصہ آئے گا۔ خدا کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ آتا ہے مگر غصے کو خدا کی خاطر پی لیتے ہیں۔ اور آقا نے فرمایا کہ بہترین گھونٹ جو کوئی بندہ پیتا ہے نا وہ غصے کا گھونٹ ہے، اس سے بہتر کوئی گھونٹ نہیں ہے۔ آپ آدھے حیات کا گھونٹ بھی پی لیں یا زمزم کے پانی کا گھونٹ پی لیں، وہ بھی اس کے برابر نہیں ہے جتنا آپ غصے کا گھونٹ جب پیتے ہیں وہ اللہ کو پیارا ہے۔ فرمایا جتنی پینے والی چیزوں میں سے جو کچھ بھی بندہ پیتا ہے
ان میں سے سب سے زیادہ فیورٹ اللہ کو وہ گھونٹ ہے جو بندہ غصے کا پیتا ہے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اب معاف کب کریں گے؟ جب اگلا کو غلطی کرے گا تب ہی معاف کرنا ہے نا۔ اگر کوئی دوسرا بندہ غلطی نہیں کر رہا پھر معاف کس چیز کو کرنا ہے؟ فرمایا والعافین عن الناس، ان کو معاف بھی کرتے ہیں، اور واللہ یحب المحسنین، ساتھ اپنی طرف سے کچھ احسان بھی کرتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ ان کا ایک کزن تھا، خالہ کا بیٹا، وہ کیا کرتا تھا، غریب آدمی تھا، صحابی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ ان کی ماہانہ مدد کیا کرتے تھے۔ مدد جب کرتے تھے، جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام لگا تو الزام جو لگانے والے اس کے اندر کئی سادہ لوگ بھی آ گئے، وہ بھی اس کا شکار ہو گیا۔ لگایا تو سارا یہ منافقین نے آگ لگائی تھی، مگر کئی سادہ لوگ مسلمان بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے، وہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ جب آ گیا وہ بھی اس کا ہم نوا بن گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ ہوا۔ ایک تو ان کی اپنی لخت جگر تھی، دوسری ان کے محبوب قائد کی زوجہ تھی، حضور علیہ السلام کی زوجہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اس سانپ کی مدد نہیں کروں گا، یہ انسان ہے، اس کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ میں اس کا کتنا بڑا محسن ہوں، تو اس نے کیا کیا؟ تو اوپر سے قرآن کی آیت آ گئی کہ جو لوگ تم میں سے صاحب فضل ہیں وہ اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ میں آج کے بعد اس کی مدد نہیں کروں گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ، قرآن کے الفاظ ہیں، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تمہاری بخشش کرے، مغفرت کرے؟ مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ سے بخشش کی امید رکھتے ہو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرانی چاہتے ہو تو پھر تمہیں بھی دوسروں کو معافی کرنے کا، معاف کرنے کا اور معافی دینے کا ضرف اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ جب قرآن کی اس سٹائل کی آیت آئی کہ الا تحبون ان یغفر اللہ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، معاف کر دے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا باری تعالیٰ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے۔ فوری طور پر اپنے اس کزن کو بلایا اور اسے کہا کہ میں تم سے سوری کرتا ہوں اور آج کے بعد تمہاری وہ ماہانہ مدد جو پہلے میں کیا کرتا تھا وہ بحال کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے اس کی صفت کہ وہ دوسروں کو معاف کرتا ہے، غفور ہونا یہ اس کی صفت ہے، اور یہ صفت وہ اپنے بندوں کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر اس کی صفتوں میں سے ایک صفت صبور بھی ہے، صبر کرنے والا، صبر کرنے والا۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ فرمایا لوگ یہاں تک کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، جس سے بڑا ظلم اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی ان کو رزق دیتا رہتا ہے، پھر بھی ان کو گوارا کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت صبور ہے، صبر کرنے والا، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے اندر بھی یہ صفت نظر آئے۔ اور جتنی زیادہ ہم لوگوں کی اذاؤں پر، ان کی تکلیفوں پر، ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کریں گے اتنا ہی زیادہ بندہ اللہ کو پیارا ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی صفات میں سے ایک صفت شکور بھی ہے، شکور ہونا، شکریہ ادا کرنا، قدردان ہونا۔ اور قدردانیوں کا عالم یہ ہے کہ بندہ ایک بار کہے یا اللہ تو اللہ جواباً 10 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی۔ اور قدردانیوں کا عالم یہ ہے کہ تھوڑی سی کوئی نیکی لے کر آئے تو کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی بندہ لے کر آتا ہے اور اللہ کہتا ہے میں جواباً اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھواتا ہوں۔ کم از کم معیار جو اللہ کی بارگاہ میں شروع ہوتا ہے وہ 10 سے شروع ہوتا ہے، اس سے زیادہ جتنا مرضی کر لیں مگر 10 سے کم نہیں کرنا۔ وہ بندوں کو بھی چاہتا ہے کہ تم بھی اپنے اندر یہ قدردانی والی صفت پیدا کرو، اور کہتا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس کی صفتوں میں سے ایک صفت
عدل کرنا ہے، وہ بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ بندے عدل کرے۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی بندے پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، لوگوں عدل کیا کرو، یہ عدل کرنا تمہیں تقوی کے قریب کر دے گا۔ کہتا ہے تمہارا باپ بھی مقابلے میں ہے، تمہاری اپنی ذات بھی اس کی زد میں آ رہی، پھر بھی تم نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جتنا زیادہ عدل و انصاف والی صفت کو بندہ اپناتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کو پیارا لگتا چلا جائے گا۔ اس کی صفتوں میں سے ایک صفت احسان ہے، احسان، دوسروں کے ساتھ ان کے حق سے بڑھ کر ان کو دینا۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا اس کا حق بنتا ہے دوسرے کا اتنا دیا جائے، اور احسان کہتا ہے کہ چلو اس سے بھی بڑھ کر دیا جائے۔ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے بندے جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تو بھی دوسروں کے ساتھ احسان کر۔ یہ چند ایک صفات میں نے جو آپ کے سامنے رکھی، اس کے علاوہ اور کئی صفات ہیں۔ ستار نہیں ہے، وہ پردہ پوشی کرنے والا نہیں ہے۔ کیسے کیسے عیب ہیں بندوں کے اندر، کس طرح اس نے چھپائے ہوئے۔ اگر ہمارے عیب وہ ایک دوسرے پر ظاہر کرنے شروع کر دیں تو شاید ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوں، لیکن دیکھیں اس کی شان ستاری نے کس طرح عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے بندے بھی اس کی شان ستاری کا مظہر بنے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی کسی کا کوئی ویک پوائنٹ آتا ہے، بعض لوگوں کا تو دل پسند مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے ویک پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں اور سنبھال کر ذہن میں رکھتے ہیں کہ کبھی موقع آنے پر استعمال کریں گے، لیکن اللہ کے بندوں کی یہ شان نہیں ہوتی ہے۔ کہتا اگر میرے بندے بننا چاہتے ہو تو پھر میری شان ستاری والی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ میں رات دن تمہارے عیب دیکھ کر ڈھانپتا چلا جاتا ہوں، پردے ڈالتا چلا جاتا ہوں، تمہیں بھی اس صفت کا مظہر بنتے ہوئے لوگوں کے عیبوں کو چھپانا ہوگا۔ اور آقا نے فرمایا من ستر مسلمہ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے وہ دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ جواباً کیا کرتا ہے، اس کے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہوں پر عیبوں کو چھپاتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ صفت وہ بندوں کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ حاضل قیاس، پورا قرآن اس کی صفتوں سے بھرا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ساری کی ساری اس کی صفتوں کا عملی نمونہ ہے۔ چنانچہ اس کا محبوب بندہ بننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ صبغت اللہ، لوگوں اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ۔ اور اللہ کا رنگ چڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی صفات کی جھلکیاں اپنے اندر پیدا کرو، جو اس کے رنگ ہیں، جو اس کی صفات ہیں، جو اس کے اخلاق ہیں، اپنے محدود دائرے کے اندر ان کے مظہر بنتے چلے جاؤ۔ جتنا زیادہ تمہارے اوپر ان کی صفات کا رنگ چڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ تم اللہ کو پیارے لگنے شروع ہو جاؤ۔ سادہ سا طریقہ، کتنا سمپل سا ہے، کون سا فلسفہ ہے اس میں جو سمجھ نہیں آ رہی، کتنی آسان بات ہے، اور کیسی گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے بندو تم ایک دفعہ میری صفات کے مظہر بن کر دیکھو، میں تمہارے مطالبے کے بغیر تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور یاد رکھیں جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ساری کی ساری کسی نہ کسی اللہ کی صفت کے آئینہ دار ہیں۔ عدل کرنا بڑی اچھی نیکی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور جتنے اس کے مقابلے میں گناہ کے کام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی کسی صفت کے مخالف ہیں، اینٹی ہیں۔ مثلا عدل کا الٹ ہے ظلم، اسی طرح محبت کا الٹ ہے نفرت۔ اللہ حاضل قیاس، جتنی اس کی صفات ہیں، جتنے کام اس کی صفات کے آئینہ دار ہیں وہ سارے کی ساری نیکیاں ہیں، اور جتنے کام اس کی صفات کے اینٹی ہیں، کسی نہ کسی صفات کے اینٹی جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے گناہ ہیں۔ تو خدا کہتا ہے میرے بندو اگر تم اپنے اندر میرے اخلاق پیدا کر لو تو میرے محبوب بنتے چلے جاؤ گے۔ اور یاد رکھیں عبادات کا مقصود بھی یہی ہے۔ اسلام کے اندر عبادات کا مقصود خالی اللہ تعالیٰ کو عبادت اگر مطلوب ہوتی تو پھر فرشتے کافی تھے،
عبادت کرنے والے. انسان کو تو اخلاق کے لیے بنایا اور عبادات کا تو مطلب یہ تھا کہ بندے کے اندر اخلاقی علیہ پیدا ہو. قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. اور آقا نے فرمایا من لم تنہی صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، کہ جس بندے کی نماز اس کو برائیوں اور بے حیائیوں سے نہیں روکتی اس کی کوئی نماز نہیں ہے. اور واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی اگر مسجد محلہ کے اندر، محلہ کی مسجد کے اندر عبادات بھی جاری ہیں اور لیکن اہل محلہ کی اخلاق کے اندر، کردار کے اندر کوئی فرق پیدا نہیں ہو رہا، تو وہ عبادت قابل غور ہے کہ وہ عبادت کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں عبادات کی جو کمی ہے وہ اخلاق کی زیادتی سے پوری ہو سکتی ہے. اگر عبادت میں کچھ کمی رہ گئی لیکن اخلاق آپ کے اچھے تھے تو وہ اس کمی کو پورا کر لیں گے، لیکن اخلاق میں کمی رہ گئی تو عبادتیں آپ کی پہاڑوں کے برابر بھی ہوں، منہ پر مار دی جائیں گی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 عورتوں کا کیس پیش کیا گیا. یا رسول اللہ ان 2 کے متعلق ذرا بتا دیں ان میں سے بہتر کون سی؟ فرمایا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت نمازیں بہت پڑھتی ہے، دن رات تسبیحات کرتی ہے، لیکن زبان کی بڑی تیز ہے، زبان کی بڑی تیز ہے. اور دوسری عورت اس کے مقابلے میں نمازیں نفلی تو زیادہ نہیں پڑھتی، بس فرائض پر اکتفا کرتی ہے، لیکن زبان کی بڑی شیریں ہے، میٹھی ہے، دوسروں کے ساتھ اخلاق کردار بہت اچھا ہے. فرمایا وہ پہلے والی جو کثرت عبادات کو لیے ہوئے ہیں وہ جہنم میں جائے گی، اور جو دوسری عبادات بہت زیادہ نہیں ہیں، یہ بھی نہیں تھا کہ تھی نہیں، مطلب نفلی عبادتیں زیادہ نہیں تھی، فرمایا وہ عورت جنت میں جانے والی ہے. تو کرائیٹیریا دیکھیں کیا تاجدار کائنات نے دیا. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائیں، انسان مرتضیٰ بن جائیں، خالی بندہ بننے کی بجائے اس کے بندے بن جائے، تو طریقہ کار کیا ہے؟ سمپل تھا. دیکھ لیں میں نے کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں دیا، ایک ہی نقطے کے گرد پوری گفتگو گھوم رہی ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں، اس کے جو اخلاق ہیں، اس کا جو کردار ہے، اور جن کا کامل نمونہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، ان کو اپنے اندر اپناتے چلے جائیں. جتنا زیادہ آپ اپناتے جائیں گے خدا کو کہنا بھی نہیں پڑے گا کہ یا اللہ تو مجھے پسند کر دے، کہے بغیر آپ بس وہ صاف اپنے اندر پیدا کرتے چلے جائیں، وہ رنگ اپنے اوپر چڑھاتے چلے جائیں. جیسے جیسے چڑھتا چلا جائے گا وہ کائنات کا خالق اور مالک ویسے ویسے آپ کو پسند کرتا چلا جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام اور مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا. اگر سوال پیدا ہو کیا کریں جی بڑا مشکل ہے، ہم چاہتے تو ہیں، تو چلیں یہ مشکل ہمارے لیے ہے نا کہ خدا کے لیے بھی مشکل ہے ہمارے اندر پیدا کرنا. آج کی رات جہاں خدا سے اور اتنا کچھ مانگنا ہے وہاں خدا سے یہ بھی مانگ لیں کہ یا اللہ تیرے بندے تو بننا چاہتے ہیں، تیری صفات کو، تیرے اخلاق کو، تیرے کردار کو اپنانا چاہتے ہیں، مگر کیا کریں نفس اور شیطان کے ہاتھوں مجبور ہیں، خواہش کے باوجود ہم سے ہو نہیں پا رہا. تو ہماری مدد فرما. تو کیا وہ ہماری مدد پیدا کرے تو کیا ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتے؟ پھر بھی یہ مشکل رہ جائے. تو جہاں خدا سے اور اتنا کچھ مانگنا ہے وہاں خدا سے یہ بھی مانگ لیں. اور یاد رکھیے گا ایک نقطے کی بات، کیا کہ اولیاء کرام نے، صوفیاء اعظام نے ایک بڑی پتے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ماں کا جو پیٹ ہوتا ہے نا یہ بچے کے بننے کی جگہ ہوتی ہے، بننے کی جگہ. یہاں سے پورا بچہ بن کر آ جائے باہر تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ صحیح سلامت ہوتا ہے. وہاں سے کوئی نقص لے کر آ جائے پیدائشی تو وہ نقص عام طور پر دنیا کے ڈاکٹروں سے بھی دور نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ ہے نا یہ ہماری شخصیت کے بننے کی جگہ ہے، اور یہاں سے اگر ہم نقص لے کر چلے گئے تو قبر کے اندر جا کر وہ کمی کوئی نہیں پوری ہوگی. قبر میں جا کر آپ جتنی مرضی عبادت کریں، جتنا مرضی ذکر فکر کریں، جتنا مرضی خدا سے کہیں کہ یا اللہ میں آپ اچھے اخلاق اپنا لوں، اللہ کہتا ہے نو، وہ جگہ وہی تھی جب تک موت آ کر ہماری سانسوں کو ختم نہیں کر دیتی تب تک یہ موقع ملا ہوا ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو جتنا مرضی ڈیولپ کر دیں، جتنا مرضی ریفائن کر دیں، جتنا مرضی پیوریفائی کر دیں، جتنا مرضی امپروو کر دیں،
ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے اس کا بھی کوئی نہ کوئی اثر ہمارے قلب و باطن پر، ہماری سیرت پر، کردار پر پڑتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد قبر میں جا کر آپ 1,00,000 مرتبہ بھی سبحان اللہ پڑھیں، اس کے نتیجے میں آپ کی قلبی حالت، آپ کی روحانی حالت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑنے لگا۔ لہذا غنیمت سمجھیں زندگی کی اس بہار کو، اور اس ملے ہوئے موقع کو غنیمت سمجھیں کہ بالآخر اس موقع نے آ کر، موت نے آ کر اس ساری مہلت کو چھین لینا ہے۔ اس سے پہلے کہ موت آ کر اس مہلت کو چھین لے، جب تک اللہ نے یہ سانسوں کی ڈوریاں چل رہی ہیں، شکر کریں اللہ کی ذات کا۔ اور آج کی رات کے اندر اللہ سے اور بھی جو کچھ مانگنا ہے مانگے، مگر اس مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی خدا سے مانگے کہ یا اللہ یہ جو کچھ سنا ہے، جو کچھ بیان کیا گیا ہے، مجھے ایسا بنا دیں۔ اور اپنے طور پر بندہ کوئی عزم بھی کرے، ارادہ بھی کرے اور ساتھ دعا کرے۔ جب ارادہ اور دعا مل جاتی ہیں تو نتائج بڑے کمال کے ہوتے ہیں۔ لیکن خالی دعاؤں سے بندہ کام چلانا چاہے تو وہ بھی مشکل ہے، اور خالی ارادے سے چلانا چاہے تو وہ بھی مشکل ہے۔ عارف کھڑی شریف ان کے ایک شعر پر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ لاکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، اجئی پریت لگا محمد جگتے روے کہانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جگ پر کوئی کہانی چھوڑ کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔